ایک پروجیکٹ جو 2017 میں شروع ہوتا ہے 79 بلین کی کاسٹ سے. ایسا کیا کام کیا سی ایم صاحب نے کہ مکس ٹریفک لینز جو ہیں وہ بننا شروع ہو گئی؟ وہ کام جو منسٹر ٹرانسپورٹ جو ہے وہ پچھلے 3 سال سے نہیں کر پا رہے تھے. ایک چھلانگ نے جو ہے وہ سی ایم صاحب کے 3 مہینے میں جو آج مکس ٹریفک لین کی صورتحال ہے وہ 3 سال سے جو کراچی والے بھگت رہے ہیں اس سے کہیں بہتر ہے. کون سے عوامل ہیں جو سی ایم صاحب نے کر لیے آپ اور آپ کا ڈپارٹمنٹ نہیں کر سکا؟ جس وفاقی حکومت میں آپ موجود ہیں اس کی بھی کچھ مہربانیاں تھیں. اچانک آپ دیکھیں کہ ڈالر کا ریٹ کہاں سے کہاں پہنچ گیا. پورے پاکستان میں جتنی بھی کنسٹرکشن ریلیٹڈ ایکٹیویٹیز تھیں سرکار کی ہوں یا پرائیویٹ ہوں ان سب پہ وہ امپیکٹ آیا. تو ہمارے پاس بہت آسان کام تھا. سرکار کا پیسہ تھا, ہمارا پیسہ نہیں سر جیب میں سے جا رہا تھا. ہم بولتے بیٹے کہ 9 ارب دے دیں, ہم عوام کے پیسے کو بچا بھی سکیں. ریڈ لائن سے ریلیٹڈ اچھا, ریڈ لائن کی کاسٹ جیسے ڈیٹیل ماشاءاللہ بتائی ہوئی ہے اس میں کہ 26 کلومیٹر کا کوریڈور ہے, مین کوریڈور ہے, لاٹ 1 لاٹ 2 تمام چیزیں تھی. ایک پروجیکٹ جو 2017 میں شروع ہوتا ہے 79 بلین کی کاسٹ سے, 22 میں اس کی گراؤنڈ بریکنگ ہوتی ہے. ٹارگٹ یہ ہوتا ہے کہ 23 میں کمپلیٹ کیا جائے گا. پرابلمز آتے ہیں, ایشوز آتے ہیں, اس کو 24 میں کر دیا جاتا ہے. پھر پرابلمز آتے ہیں, پھر ایشوز آتے ہیں, اس کو 25 کر دیا جاتا ہے. پھر پرابلم, پھر ایشوز آتے ہیں, اس کو 26 کر دیا جاتا ہے. اور اس سارے سینیریو میں ہم جیسے لوگ, اپوزیشن, دیگر تمام لوگ ایک بات یہ کرتے ہیں کہ جو ریڈ لائن سے جو لوگوں کو پرابلم ہو رہی تھی اس کو حل لیے کہ جو ان کی مکس ٹریفک لینز ہے اس کو ٹھیک کر دیا جائے. 3 سال سے ہم یہ بات کہتے ہوئے آ رہے تھے, منسٹر صاحب بھی موجود ہیں, اور پھر اچانک یہ ہوتا ہے کہ اچانک انٹرونشن ہوتی ہے سی ایم صاحب کی. اب میں آ رہا ہوں کوشچن پہ. اسپیکر صاحب وہ صرف تمید باندھ رہا تھا سر. میں کوشچن پہ آ جاتا ہوں, سیدھا آ جاتا ہوں کوشچن پہ. ایسا کیا کام کیا سی ایم صاحب نے کہ مکس ٹریفک لینز جو ہیں وہ بننا شروع ہو گئی؟ وہ کام جو منسٹر ٹرانسپورٹ جو ہے وہ پچھلے 3 سال سے نہیں کر پا رہے تھے. ایک چھلانگ نے جو ہے وہ سی ایم صاحب کے 3 مہینے میں جو آج مکس ٹریفک لین کی صورتحال ہے وہ 3 سال سے جو کراچی والے بھگت رہے ہیں اس سے کہیں بہتر ہے. ایف ڈبلیو او کام کرنے آئی, سی ایم صاحب آئے, انہوں نے وزٹ کیا, یہ ساری چیزیں ٹھیک ہونے لگ گئیں. تو مجھے یہ نہیں سمجھ میں آ رہا کہ جو ٹریفک ڈپارٹمنٹ ہے یا منسٹر صاحب ہیں وہ بتائیں کہ وہ کون سے عوامل ہیں جو سی ایم صاحب نے کر لیے آپ اور آپ کا ڈپارٹمنٹ نہیں کر سکا, اس کی ذرا مجھے ڈیٹیل بتا دیں. جی منسٹر صاحب. سر جو ریڈ لائن بی آئی ٹی کی بات کی, ریڈ لائن بی آئی ٹی کے بہت بڑے ایشوز تھے, اور وہ ایشوز جو ہیں وہ اس میں کچھ جس وفاقی حکومت میں آپ موجود ہیں اس کی بھی کچھ مہربانیاں تھیں کہ جی اچانک آپ دیکھیں کہ ڈالر کا ریٹ کہاں سے کہاں پہنچ گیا. سر میں گزارش کروں گا کہ آپ سن لیں آپریشن لیڈر صاحب. اب آپ اگر صاحب اپنی سیٹ پہ چلے جائیں. جی جس صاحب اپنی سیٹ پہ جائیں. وفاقی حکومت کا حصہ تھے, اس کے بعد سر آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ جس طریقے سے ڈالر کا ریٹ اچانک بڑھا, تو ڈالر کا ریٹ جو بڑھا تو اس کا امپیکٹ سر صرف کسی ایک ریڈ لائن بی آئی ٹی میں نہیں آیا. پورے پاکستان میں جتنی بھی کنسٹرکشن ریلیٹڈ ایکٹیویٹیز تھیں سرکار کی ہوں یا پرائیویٹ ہوں ان سب پہ وہ امپیکٹ آیا. اب وہ جب امپیکٹ آیا تو دونوں لاٹس پہ ہمارے پاس کانٹریکٹرز کے ساتھ ہمارے ڈسپیوٹ ہوئے. در انہوں نے کہا کہ جی ہمیں اتنے پیسے بڑھا کے دیں. ہم نے کہا کہ یہ نہیں بڑھا کے دے سکیں گے. آج میں تفصیلی جواب دوں گا, تھوڑا غور سے سنیے گا اس کو. پھر اس کے بعد ایز پر کانٹریکٹ ایک ڈسپیوٹ بورڈ بنایا گیا ہے. ڈسپیوٹ بورڈ نے فیصلے دیے کانٹریکٹر کے فیور میں, جو کہ بلینز آف روپیز کے فرق تھے. صرف ایک لاٹ میں انہوں نے کہا ڈسپیوٹ بورڈ نے کہ 9 ارب روپے بڑھا کے دے دیا جائیں ایک کانٹریکٹر کو ایک لاٹ میں. دوسرے نے بھی کہا جی 7-8 ارب روپے بڑھا کے دے دیے جائیں. تو ہمارے پاس بہت آسان کام تھا. سرکار کا پیسہ تھا, ہمارا پیسہ نہیں سر جیب میں سے جا رہا تھا. ہم بولتے بیٹے کہ 9 ارب دے دیں. ہم نے کہا نہیں, ہم نے اس کو رجسٹ کیا, ان کے ساتھ نیگوسیشن کی. نیگوسیشن کے بعد ہم نے وہ پیسے کم کروائے, اور اس طرح کم کرا کہ کہیں کہیں ہمیں اپروول زیادہ پیسوں کا تھا, اس کے بعد بھی ہم نے پرسنل نیگوسیشن کر کے بھی پیسوں کو کم کروایا, تاکہ ہم جو اس پروجیکٹ کو جو ہے وہ ایک تو ٹائملی بھی کمپلیٹ کر سکیں, اور اس کے بعد جو ہے ہم عوام کے پیسے کو بچا بھی سکیں. اس کے باوجود جب کانٹریکٹرز نہیں مان رہے تھے تو ایک تو اس کے بعد ڈیلے ہوئے, اس کے بعد کانٹریکٹ جو ہے وہ اس کو ٹرمینیٹ کیا گیا. ٹرمینیٹ کرنے کے بعد سندھ گورنمنٹ نے جو ہے وہ ایف ڈبلیو سے رابطہ کیا. سر ایف ڈبلیو سے میں آپ خود بتا رہا ہوں کہ میں سب سے پہلے ایف ڈبلیو سے بات میری ہوئی تھی, ان سے میٹنگ ہوئی, اور پھر ہم نے یہ پورے صورتحال سی ایم صاحب کے پاس رکھی کہ اب ہمارے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے کہ ہم ایف ڈبلیو کے ذریعے ہی اس مکس ٹریفک لین کو کام کر, جس پہ ابھی دن رات کام چل رہا ہے. تو ذرا کانٹریکٹروں نے انہوں نے اپنے پیسوں کے لیے ذرا وہ کام کو سلو کر رکھا, لیکن اس کے علاوہ صرف یہ ایشو نہیں تھا. مین یوٹیلیٹیز ہیں. آج دن تک آپ نے کہا کہ جی اس میں ڈیلے ہو رہی ہے,
اور یہ پہلے کمپلیٹ ہونا چاہیے تھا. آج دن تک یوٹیلیٹیز ٹرانسفر میں ہمیں فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے پرابلمز آ رہے ہیں. آج ہم بات کریں, آپ میرے ساتھ چلیں, سوئی گیس کی آج بھی جو ہے وہ ان کی یوٹیلیٹیز جو ہے شفٹ نہیں ہوئی ہیں. تو ظاہر فیڈرل گورنمنٹ کو ادارے ہیں اس طرح سے, کبھی کے الیکٹرک کے یوٹیلیٹیز ٹرانسفر کے ایشو ہوں, کبھی جو ہے وہ آپ کے واٹر بورڈ کے ایشو ہوں, کبھی باقی ایشوز ہوں. اصل میں مسئلہ سر کیا ہے کہ کسی بھی, اب یہ شاہراہ بھٹو ہے وہ 22 تاریخ کو کھلنے جا رہی ہے. الحمدللہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے 39 کلومیٹرز کا, جو کہ گیم چینجر ہے پورے صوبے کے لیے, پورے پاکستان کے لیے گیم چینجر ہے وہ. اور وہ ٹائملی بن گئی. کیوں بنی کہ وہ سارا آپ بار سے ذرا کام کر رہے تھے. کسی بھی تھکلی پاپولیٹڈ ایریا میں آپ آج کوئی بھی کام شروع کرنے جاؤ گے, اٹ از ناٹ این ایزی جاب, اٹس ویری ڈیفیکلٹ جاب. مطلب حکومت کے لیے تو بہت آسان تھا, حکومت کے لیے بہت آسان تھا کہ ہم لوگ جو ہے صرف بسیں خرید دیتے, جس طرح پیپلز بس سروس شروع کیے اور بسیں چلا دیتے, تو ہمیں یہ کوئی حاصل نہیں کرنا پڑتا. یہ جو BRTs بنائی جاتی ہیں اس طرح کی چیزیں, جتنے بھی بڑے بڑے دنیا کے ترقی یافتہ ممالک ہیں یا بڑے بڑے میٹروپولیٹن سٹیز ہیں, ان میں فیوچرسٹک اپروچ کے ساتھ یہ چیزیں بنائی جاتی ہیں. حکومت کے پیسے بھی نہیں لگتے. آپ 8-10 ارب روپے میں اپنی پوری یونیورسٹی روڈ اور یہ جو 26 کلومیٹر ہے آپ کا 8-10 ارب روپے میں آپ بنا کے بسیں چلتی رہتی. لیکن نہیں, حکومت نے کہا کہ جی ہم نے آگے کی سوچنی ہے, فیوچر کی بات کرنی ہے کہ جی آج جو ٹریفک کنجیشن ہے فیوچر کے لیے جو ہے اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے. تو اسی لیے جو ہے وہ BRTs بنائی جا رہی ہیں, تاکہ آپ نے ہمارا ٹائم گزر جائے, اس کے بعد جو ہمارے آئندہ جنریشن ہیں ان کو وہ سفری سہولیات موجود ہوں. اور دنیا میں بڑے بڑے شہروں میں یہ چیزیں اسی لیے ہی کی جاتی ہیں کہ ہم لوگوں کو سفری سہولیات مہیا کریں. تو اس میں میں نے جس طرح کہا کہ یوٹیلیٹیز ٹرانسفر کے ایشوز تھے, ہمارے ڈیپوز کی پوزیشن کے ایشوز تھے. ڈیپوز کی پوزیشن ہمیں جو پہلے ملنی تھی, ہمیں سمجھے کہ کوئی ایک ہفتہ پہلے ڈیپو کی پوزیشن ملی ہے. تو وہ سارے ایشوز تھے ہمارے, جس کی وجہ سے اس پروجیکٹ کو ڈیلے ہوئی. لیکن اس پروجیکٹ کے ڈیلے کرنے میں کہیں سے کوئی بدنیتی, کہیں پہ کوئی سستی یا سست روی نہیں کی گئی. یہ جو کانٹریکٹ ٹرمینیٹ کیا اس کے بعد جو کام کیا, یہ بھی کوئی ایزی فیصلہ نہیں ہوتا ہے. آپ کو میں ایک بات بتا دوں, یہ جو فیصلہ ہم نے کیا ہے کانٹریکٹ ٹرمینیٹ کرنے کا, اس کے بھی ہمیں پتا ہے کہ فیوچر میں خدا نہ خواستہ اس کے آفٹر افیکٹس آ سکتے ہیں, کیونکہ جن کے ہم نے کانٹریکٹ ٹرمینیٹ کیے ہیں وہ لوگ ڈفرنٹ آربیٹریشن میں بھی جائیں گے. ہو سکتا ہے خدا نہ خواستہ وہ ہوتا ہے کہ وہ انٹرنیشنل آربیٹریشن میں بھی جائیں, تو اس کی بھی جو اپلیکیشن آئیں گی وہ آئے گی. لیکن ہم نے گورنمنٹ نے, چیف منسٹر صاحب نے, گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ سب سے پہلے ہمیں سہولت دیکھنی ہے یہاں کے لوگوں کی, کہ یونیورسٹی روڈ پہ جس طریقے سے لوگوں تکلیف لے رہے, تو ہمیں اس کے لیے وہ کچھ سخت اور کڑوے فیصلے کرنے پڑے, اور سخت کڑوے فیصلے کرنا جو ہے وہ اس کے بعد ہی ہم نے یہ فیصلہ کیا. لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جی جہاں پہ ڈیلے آئے ہم صرف کانٹریکٹ ٹرمینیٹ کر کے آگے چلتے رہیں, تو وہ اس چیز کا سولوشن نہیں ہے. لیکن یہ گورنمنٹ نے یہ پورا فیصلہ سوچ سمجھ کے کیا, پبلک کی بھلائی میں کیا, عوام کی بھلائی میں کیا, اور ہمارا مقصد یہی ہے کہ ہم کسی بھی طریقے سے جو ہے اس پروجیکٹ کو ٹائملی کمپلیٹ کریں. نیکسٹ کوشچن میں پوچھ لیجیے گا. کوشچن نمبر 523 ڈاکٹر فوزیہ حمید صاحبہ. بہت شکریہ اسپیکر صاحب. کوشچن نمبر 523. آنسر may be taken as read. اس میں سپلیمنٹری ہے لگتا ہے. سر سپلیمنٹری تو پہلے میں بھی تھا, لیکن ہم نہیں پلیز آپ پوچھیں. سر اس میں یہ ہے, میرا پہلا سپلیمنٹری کوشچن یہ ہے کہ پیپلز بس سروس پنک بس اور الیکٹرک بس منصوبوں میں خریدی گئی جو بسیں ہیں ان کے ٹینڈرز میں کن کمپنیز کو جو ہے